بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بزرگوں، ہمارے محلے میں بہت سارے ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں، ہمارے چچا ہوتے ہیں، بہت سے بڑی عمر والے نوجوان بھی ہوتے ہیں، بڑی عمر والے بھی ہوتے ہیں۔ اذان دینے کا ان کو بڑا شوق ہوتا ہے، چاہتے ہیں ثواب حاصل کریں اور وقت پر پہنچ جاتے ہیں مسجد میں۔ کبھی کبھی مؤذن صاحب کو کہتے ہیں کہ آج مجھے اذان دینا ہے، اذان دینے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ کہیں کہیں پر مؤذن طے نہیں ہوتے ہیں، گاؤں کے لوگ ہی اذان دے دیتے ہیں۔ اذان کا بڑا شوق ہوتا ہے، اذان کا یقیناً ثواب بھی ہے، دینا چاہیے، بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان دینے کا ثواب اور پہلی صف کا ثواب اگر پتہ چل جاوے نا، اور بغیر قرآن اندازی کے ان دونوں کاموں کا اگر موقع نہ ملے تو لوگ اس کے لیے قرآن اندازی بھی کر لیں، بڑی ثواب کی چیز ہے، فضیلت کی چیز ہے۔ لیکن میرے دوستو، جو بھی ایسے احباب ہیں جن کو اذان دینے کا شوق ہے، ان کو چاہیے کہ وہ پہلے اذان کو سیکھیں، غلط سلط اذان نہ دیں۔ بس اوقات بالکل غلط اذان ہوتی ہے، غلط اذان نہ دیں، اس کے الفاظ بالکل صحیح ادا نہیں ہوتے، معنی پورا بدل جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو نماز کی طرف بلا رہے ہو، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہو، توحید کا اقرار کر رہے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اذان میں اقرار کر رہے ہو، لیکن وہ تبھی ہوگا جبکہ اس کے الفاظ آپ صحیح ادا کریں گے، ورنہ وہی جو چلی آ رہی ہے، بس ایک پرمپرا کے طور پر جیسی غلط سلط اذان یاد ہے بس اس کو آپ پڑھ دے رہے ہیں، مائک میں بس اعلان کر دے رہے ہیں، آواز نکال دے رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ میرے دوست؟ بلکہ مسئلہ لکھا علماء نے کہ اگر صحیح اذان ہونا تو اس کا جواب دینا سنت ہے، ہاں، اور اگر اذان غلط طریقے سے ہونا، بالکل الٹی سیدھی، حروف کی کوئی ادائیگی نہیں، کہیں بھی کہیں کھینچا جا رہا ہے، اگر ایسا ہے تو اس اذان کا جواب دینا بھی سنت نہیں ہے۔ اب سوچ لو کتنا اہم مسئلہ ہے، اور اذان کی بڑی تاثیر ہے میرے دوستو۔ صحیح طریقے سے ہونا تو اس کا اثر پڑتا ہے لوگوں پر، اور وہی غلط طریقے سے ہو تو اس کا معاشرے میں، اس کا محلے میں اور مسجد کے اطراف میں جہاں جہاں وہ غلط اذان جا رہی ہے نا، اس کا برا اثر بھی پڑتا ہے۔ بڑی اہمیت ہے، اذان ایک دعوت ہے میرے دوستو، اس کو صحیح طریقے سے سیکھنے کی ہم کوشش کریں، فکر کریں۔ میں آج تھوڑے اذان کے الفاظ صاف صاف آپ کے سامنے سناتا ہوں پڑھ کر، کوشش کریں کہ میرے ساتھ ساتھ الفاظ کو صحیح کرنے کی آپ فکر کریں۔ اب جو اذان دینا جانتے ہیں، جن کو آتی ہے اذان دینا، وہ بھی سن لیں گے تو انہیں بھی کنفرم ہو جائے گا کہ ہاں وہ اذان صحیح دیتے کہ نہیں دیتے ہیں، اور جن کی غلط اذان ہے ان کو تو میرے دوستو بہت زیادہ فکر کے ساتھ اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے میں اذان دیتا ہوں، اذان کا جیسے آپ جانتے ہیں طریقہ یہ ہے کہ بھئی سب سے پہلے باوضو ہو جائے انسان، سنت ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے، اور اپنی انگلیاں، یہ جو انگلیوں کے پوروے ہیں وہ اپنے کانوں میں ڈال لے اچھے سے، قبلے کی طرف منہ ہوگا، اس کے بعد ہمیں اذان دینا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھہر ٹھہر کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اس طریقے سے یہ انگلیاں میں اب ہٹا دیتا ہوں، آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے انگلیاں ڈالی تھی۔ اس کے بعد آپ بولیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد، صاف صاف اشہد۔ بہت سے لوگ یہاں پر کہتے ہیں اشہد اللہ، نہیں میرے دوستو، سیکھیں۔ آپ نہیں دے پا رہے ہیں، مت دے اذان، آپ کے لیے اذان دینا کوئی ضروری نہیں، آپ کو صحیح اذان دینا آتی ہو تو ہی آپ اذان دیجیے۔ اشہد، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب یہاں لوگ کیا کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کہیں بھی کھینچ رہے ہیں، غلط طریقہ ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے اشہد ان محمد رسول اللہ، یہاں پر لوگ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، نہیں میرے دوستو، آپ سنیں گے میرے دوستو، اذان اس طریقے سے غلط دی جا رہی ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، دائیں طرف حی علی الصلاۃ جس کو کہتے ہیں، اس طرف ہمیں گھومنا ہے نا، صرف چہرے کو گھمانا ہے، سینے کو نہیں۔ حی علی الصلاۃ، اس طریقے سے، حی علی الصلاۃ نہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کو، ہاں، حی علی الصلاۃ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے، اس طرف آپ کریں تو اس طریقے سے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح میں آخر میں چھوٹی ہا ہے، حی علی الصلاح، اور یہاں پر بڑی ہا ہے، حی علی الفلاح، بڑی ہا ہے۔ اور فجر کی اذان ہو تو اس میں ہمیں کیا بولنا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ اور نارمل اذان ہے فجر کے سوا تو اس میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں کہنا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ نہیں، لا الہ الا اللہ۔ اس طریقے سے صاف ستھری صحیح طریقے سے میرے وہ احباب جو اذان سیکھ رہے ہیں، اذان دینے کا شوق رکھتے ہیں، آپ غور سے میری ان باتوں کو سنیں، اور جو بھی ہمارے دوست ایسے ہیں کہ جن کے دوستوں میں سے کوئی، جن کے چچا، جن کے خالو، جن کے ماموں، جن کے ابا وغیرہ اذان دینے کا شوق رکھتے ہیں، وہ ان تک یہ کلپ پہنچائیں، ان کو سمجھائیں کہ آپ اذان صحیح دینے کی مشق کریں۔
اسی کے ساتھ ساتھ اقامت کا مسئلہ، اقامت بھی صحیح طریقے سے دیں، اقامت کے کلمات بھی اذان کی طرح ہیں، بس اتنا ہے کہ تھوڑا ان کو جلدی جلدی بولنا ہوتا ہے۔ اس میں ایک لفظ نیا ہوتا ہے، قد قامت الصلاۃ، اذان کے تو یہی کلمات جو ہیں، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اس کو صحیح طریقے سے اس کو بھی ادا کرنے کی ہم فکر کریں۔ اسی کے ساتھ ایک مسئلہ اور عرض کر دوں کہ جمعے کی جو اذان ہوتی ہے، جو خطیب صاحب کے سامنے جو جمعے کی اذان دی جاتی ہے، اس کو بھی صحیح ادا کرنے کی فکر کریں اور اس کو بھی تھوڑا جلدی جلدی دیں، اقامت کے جیسا۔ علماء نے لکھا ہے مسئلہ فقہ کی کتابوں میں احادیث کے حوالے سے کہ جو جمعے کے اذان ہوگی، جو خطیب کے سامنے دی جائے گی، اس کو تھوڑا جلدی جلدی دینا ہے۔ کیسے دینا ہے؟ دیکھو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب لوگ وہاں پر بھی 3-4 منٹ کی اذان دیتے ہیں، جو مائک میں اذان نارمل دی جاتی ہے نا لوگوں کو بلانے کے لیے مسجد میں، اس اذان کی طرح وہ خطبے والی اذان بھی اتنی دھیرے دھیرے دیتے ہیں، حالانکہ غلط ہے یہ طریقہ۔ تو اذان و اقامت کی لائن سے بڑا اہم مسئلہ تھا جو تھوڑا سا آج ذکر کرنا ضروری تھا، خاص طور سے ان دوستوں کے لیے جو اذان دینا چاہتے ہیں، اذان دینے کا شوق رکھتے ہیں لیکن بیچارے صحیح اذان دے نہیں پاتے، ان کے لیے یہ بہت اہم چیز تھی۔ اللہ کرے کہ میری یہ باتیں آپ کے سمجھ میں آئیں اور ہمارے معاشرے میں، ہماری مسجدوں میں صحیح اذان دینے کا رواج ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔